بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی خلیلی بسبع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی خلیلی، میرے دوست نے مجھے کچھ احکامات فرمائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم فرمایا 7 چیزوں کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اے ابو ذر خیال کرنا، یہ 7 چیزیں بتا رہا ہوں، تمہاری کامیابی کا راز ہے یہ. سب سے پہلے فرمایا امرنی بحب المساکین والدنو منہم، آپ نے فرمایا کہ آپ مسکینوں کے ساتھ محبت کیا کر اور ان کے قریب بیٹھا کر. مسکین کے ساتھ، غریب کے ساتھ، فقیر کے ساتھ آپ قریب بیٹھا کر اور ان کے ساتھ محبت کر. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نفس مرتا ہے، میرا تکبر ختم ہو جائے گا غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے. نمبر 2، امرنی ان انظر الی من هو دونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، جو آپ سے ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہے، آپ ان کی طرف دیکھا کرو. یعنی آپ کو اللہ نے اگر گاڑی دی ہے، ایک بندے کو سائیکل دی ہے، تو ان کی طرف دیکھا کرو، عبرت حاصل کرو، تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ کا شکر یاد آ جائے گا. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا أَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، جو آپ سے اوپر ساز و سامان کے اعتبار سے لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا. میرے پاس سائیکل ہے، میں پیجارو والی کی طرف نہ دیکھوں، گاڑی ہے اس کی طرف نہ دیکھوں، بنگلہ بڑا ہے اس کی طرف نہ دیکھوں. قرآن نے بھی فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. قرآن نے بھی فرمایا کہ خبردار وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان لوگوں کے ساز و سامان کی طرف مت دیکھنا. جو تجھے رب نے دیا ہے بس الحمدللہ کہہ دیں. آپ کو گاڑی نہیں ملی نا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کے بعد گاڑیاں ہیں حساب بھی اتنا ہی ہوگا. ہاں، یہ بندہ نہ سوچے کہ اچھا بھائی میں غریب ہوں تو اللہ نے مجھے کیوں غریب کیا. نہیں نہیں، یہ فقیری، یہ مسکینی، یہ غریبی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی من زمرۃ المساکین. میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ مجھے مسکین کی جماعت میں سے بنا دینا، میری موت بھی مسکینوں میں سے اور قیامت کے دن مجھے اٹھانا بھی مسکینوں میں سے. میرے نبی نے یوں فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ حشر کے میدان میں آپ کہاں ملیں گے، اربوں لوگوں کے درمیان میں کہاں ہم آپ کو ڈھونڈیں؟ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمایا مجھے مسکین کی جماعت میں سے دیکھ لینا، میں وہاں ملوں گا، حوض کوثر میں ملوں گا. اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی سے سوال نہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، سوال کی عادت نہ بنانا. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی عادت نہ بنانا، یہ تمہاری وقت اور عزت چلی جائے گی. اور پھر فرمایا ان اصل الرحم وان ادبرت، اللہ اکبر، آپ صلہ رحمی کرنا، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار آپ سے بھاگے پھر بھی جو ہے پیٹ دے دے، پھر بھی آپ ان کے پیچھے جانا اور ان سے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی ہے بہت مشکل، بہت مشکل. سل من قطعک واعف عن من ظلمک وتعز من حرمک، یہ بہت مشکل ہے کہ ایک توڑے اور میں اس سے جوڑوں، بہت مشکل ہے یہ.
یہ تہجد پڑھنے سے مشکل ہے، روزے رکھنے سے مشکل ہے، میں تو کہتا ہوں جہاد کرنے سے بھی مشکل ہے۔ جہاد آسان ہے، بندے میں ایمان ہوتا ہے اور دوڑ پڑتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ ایک لفٹ بھی نہ کرائے اور میں اس کے پیچھے جاؤں، ایک عزت نہ دے اور میں اس کی عزت کر لوں، ایک تجاوزات کرے میرے ساتھ، ناجائزی کرے اور پھر میں معاف کر دوں، بہت مشکل ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ان 3 چیزوں میں بند رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہاں ایسے سل من قطعک واعف عمن ظلمک وتعز من حرمک، جو آپ کی عزت نہیں کرتا کر لو عزت، اللہ تمہیں عزتوں کے خزانے عطا فرما دے گا۔ ہاں پھر فرمایا ہائے ہائے وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے میرے نبی نے فرمایا کہ سچ بات کہا کرو، حق بات کہا کرو، حق بات کہا کرو، جو اللہ رب العزت نے بات کہی ہے حق کہہ دو۔ ہاں یہ بات نہ کہنا کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑاتے وقت بھی سچ بات کہہ دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ 2 آدمی اگر آپس میں مخالف ہیں نا تو میں بھی سچی بات کر دوں کہ تیرے بارے میں یہ بندہ یوں کہہ رہا تھا، یوں نہ کہنا۔ میں کہتا ہوں نہیں میں تو سچ بول رہا ہوں بھائی، ارے بھائی ہر جگہ سچ ایسے نہیں ہوتا جیسے تم بات کر رہے۔ پھر فرمایا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی کی ملامت کو نہ دیکھنا۔ آپ کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کو اچھی بات سنا رہے ہیں، کبھی کبھی نا ہم بھی تانے دے دیتے ہیں کسی کو، او تو بڑا حاجی بن گیا ہے، 100 دفعہ تانا دے دے، لیکن آپ بات اچھی کہا کریں، پیغام دیا کریں، بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، بھائی ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، یوں نہ کہا کرو اے جھوٹ نہ بولو، تبلیغ کا بھی انداز ہو اخلاق سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نے انداز بیان بھی بتا دیا کہ کیسے تبلیغ کرنی ہے، کسی کو اچھی بات کیسے کہنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یوں نہیں کہنا بیٹے کو اوے نماز پڑھو چلو، نہیں بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرے بھائی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، فرق ہے بڑا۔ اور پھر فرمایا مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا کہ من لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش، آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ رب العزت نے اسی کو عرش کے خزانوں میں سے بنا دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ نیکیاں ملیں گی نا، نمبر 2 ہمارا غصہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ساری بیماریاں ساری لڑائیاں سارے فتنے ہوتے ہی غصے سے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس لفظ کا کثرت سے ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اب آج کل رمضان شریف ہے نا، اسی کے اندر ویسے بھی میں نے پچھلے دنوں میں بتایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے کا ورد کریں، چوتھے کا ورد کریں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں، اور معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔